بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل انگلش اسٹڈی نوٹس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ولیم بلیک کی ایک شارٹ پوئم آ سن فلاور کی سمری کو ڈسکس کریں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ان دس پوئم دا اسپیکر ٹیلز اس اباؤٹ دا لو آف اے سن فلاور فار دا سن۔ اس پوئم میں اسپیکر سورج مکھی کے پھول کی سورج سے محبت کے بارے میں بتاتا ہے۔ بوتھ آف دیم ہیو بین پرسونیفائڈ، اور ان دونوں کو یہاں پرسونیفائڈ کیا گیا ہے، یعنی انہیں انسانی روپ دیا گیا ہے۔ دا ایلیگنٹ موومنٹ آف دا سن اٹریکٹس دا سن فلاور الاٹ بیکاز دا سن فلاور تھنکس دیٹ ان دا ایوننگ دا سن ریچز اٹس بلسفل ڈیسٹینیشن وچ دا پوئٹ کالز سویٹ گولڈن ریلم۔ سورج کا نفیس انداز میں سفر سورج مکھی کے پھول کو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ پھول سوچتا ہے کہ شام کو سورج اپنی نعمتوں بڑی منزل پر پہنچ جاتا ہے، جسے شاعر شیریں سنہری سلطنت یعنی سویٹ گولڈن ریلم کہتا ہے۔ The sunflower feels itself grieved and frustrated at its confinement to the earth, and since long yearning to reach the eternal world of the sun. سورج مکھی کا پھول زمین کی حدود میں قید ہونے کی وجہ سے غمزدہ اور افسردہ رہتا ہے، اور بہت لمبے عرصے سے سورج کی ابدی دنیا میں پہنچنے کی شدید آرزو کر رہا ہے۔ Because the sunflower thinks it free from all restrictions، کیونکہ اس کے خیال میں ابدی دنیا ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد ہوتی ہے۔ The speaker alludes that the destination of the sun not only attracts the sunflower but the lovers also۔ اسپیکر اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ سورج کی منزل نہ صرف سورج مکھی کے پھول کے لیے کشش رکھتی ہے بلکہ محبت کرنے والے دو افراد کے لیے بھی۔ He tells that a young man and his beloved, being attracted towards that place, lost their lives۔ وہ بتاتا ہے کہ ایک نوجوان اور اس کی بیلوڈ اپنی جوانی میں سورج کی منزل کی کشش رکھنے کی وجہ سے اپنی جانیں گنوا بیٹھے تھے۔ Now both the lovers have been restored to life and they have arisen from their graves to fly towards the blissful world of the sun۔ اب وہ دونوں محبت کرنے والے افراد دوبارہ زندہ ہو کر اپنی قبروں سے نکل کر سورج کی نعمتوں بھری دنیا کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ شارٹ پوئم ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔